بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ صبح اٹھ کر لمبی سانس لینے سے کچھ دن میں منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ کچا کیلا کاٹنے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو اسے کالا ہونے سے بچانے کے لیے دہی کا پانی اس میں چھڑک دیں، سیاہی مائل نہیں ہو پائے گا۔ کیک کو بیکنگ ٹرے میں ڈالنے سے قبل اس پر چکنائی لگا دیتے ہیں۔ اگر چکنائی لگانے سے پہلے ٹرے میں خشک آٹے کو چھڑک دیں تو بعد میں کیک آسانی سے ٹوٹے بغیر ٹرے سے باہر آ جائے گا۔ ایک سبز الائچی اور ایک چٹکی پیسی ہوئی دار چینی ملا کر ایک گلاس دودھ پلانے سے بچوں کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ شیشے کے برتن میں گرم اشیا ڈالنے سے قبل اس میں پیپر نمکین لگا لیں۔ اس طرح گرمی سے شیشے کے برتن کریک ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ اچار کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی میں تھوڑی سی ہینگ اچھی طرح بند کرکے جار کے اندر ڈال دیں۔ اس طرح اچار خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ گھر پر ریشمی ساڑی دھونی ہو تو پانی میں واشنگ پاؤڈر کے ساتھ تھوڑا سا لیموں کا رس بھی ڈال دیں۔ یہ رس ساڑی کو بد رنگ ہونے سے بچائے گا اور سلک کو نرم بھی رکھے گا۔ پیارے ناظرین، کپڑے پر لوہے کے زنگ کا داغ لگ جائے تو داغ پر لسی ڈال کر کپڑے کو ملیں، داغ اتر جائے گا۔ لڈو یا برفی بنانے کے لیے آٹے کو پہلے سے گرم اوون میں بھون لیں۔ اس سے امیزے میں اضافہ ہو جائے گا اور گھی کا خرچ بھی کم ہوگا۔ اپنی جویلری کو چمکدار اور روشن بنانے کے لیے انہیں ابلے ہوئے آملہ اور ریٹھا کے پاؤڈر میں 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد کسی پرانے ٹوتھ برش سے انہیں رگڑ کر پانی سے دھو لیں۔ 2 چمچ شہد میں لہسن کے 2 یا 3 جوئے لے کر اچھی طرح کوٹ کر انہیں دانتوں پر ملیں، دانت درد منٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ پنیر سے بنی ہوئی اشیا میں اگر تھوڑا سا سرسوں کا تیل شامل کر لیا جائے تو کھانے کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، روٹی بیلتے وقت چاروں طرف یکساں دباؤ ڈالو گے، ورنہ پکاتے وقت روٹی اس جگہ سے کچی رہ جائے گی جہاں دباؤ کم پڑے گا۔ سر درد اور کھچاؤ کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مچھلی کھائیں، کیونکہ مچھلی کے تیل میں درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ادرک کا استعمال بھی درد میں فائدہ مند رہتا ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو تیل چٹانک بھنے ہوئے چنے کھائیں اور اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ 10 دن لگاتار کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو شہد کو بطور ٹرینکولائزر استعمال کریں۔ شہد کے استعمال کی بدولت آپ کو نیند جلدی آ جائے گی۔ اگر جسم پر دانے یا چھالے وغیرہ ہو جائیں تو دودھ لگانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کہیں درد ہو تو 7 مرتبہ سورۃ الناس قبل اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں اور جہاں درد ہو وہاں پر دم کر لیں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، ٹماٹر کھانے سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے اور آپ آنتوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر فریج یا فریزر میں برف جم جائے اور چھری کانٹے استعمال کرنے کی بجائے تھوڑا سا نمک پھیلا دیں، برف بہت جلد نکل جائے گی۔ فاسٹ فوڈ اور سافٹ ڈرنک کے نقصانات۔ پیارے ناظرین، موٹاپا خواتین میں غیر ضروری بال کا آنا، ہارمونز کی خرابی، قد کا نہ بڑھنا، بالوں کا گرنا، معدے کی خرابی، کند ذہنی، نظر کی کمزوری، نوعمر لڑکیوں میں جنسی جذبات کا طوفان، غصہ، چڑچڑاپن اور بہت سی انوکھی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ سافٹ ڈرنکس وغیرہ کے نام پر جھاگدار مشروبات، برگر، چپس، پیزا اور اس قسم کی دوسری بیکری کی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ جب بھی آپ یا آپ کے بچے سواری پر بیٹھیں تو چند بار یا نفع پڑھ لیں، انشاءاللہ ہر قسم کے حادثے اور ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہیں گے۔
4 دانے خشک انجیر پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر نہار منہ کھا لیں اور اوپر سے پانی پی لیں اور 1 گھنٹے بعد ناشتہ کریں۔ یہ مثانے اور جگر کی گرمی کے لیے بہترین ہے۔ پیارے ناظرین، شرمگاہ خالی ہو جائے تو نہانے سے پہلے عرق گلاب میں لیموں کا رس ملا کر لگائیں۔ جسم کی خشکی، بیرونی زردی اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے روزانہ 1 عام کھانا اور بعد ازاں 1 گلاس کچی لسی استعمال کرنا بے حد مفید ہے۔ غسل کے وقت زیادہ ٹھنڈے یا بہت گرم پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ غسل کے وقت سب سے پہلے دماغ پر بہت ٹھنڈا یا گرم پانی نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر گرمی کے دنوں میں ٹھنڈا پانی دماغ پر ڈال لیا جائے تو زکام ہونے اور سردی کے دنوں میں گرم پانی پہلے دماغ میں ڈال دیا جائے تو بے چینی ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تیز گرم پانی سے بال سفید ہونے اور سر میں خشکی اور سکری ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، مسواک سے مسوڑھے اور دانت صاف کرنے چاہیے۔ اس سے مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں اور دانت سفید اور چمکدار رہتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے آنکھوں میں مارنے سے ان کی صفائی ہوتی ہے اور اس سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ غسل کرنے سے پہلے روزانہ سرسوں کے تیل کی مالش ضرور کریں۔ مالش سے جسم مضبوط ہوتا ہے اور طاقت آتی ہے۔ پسینہ زیادہ آتا ہو تو زیادہ سے زیادہ خربوزے کھائیں۔ کھانا سادہ اور بھوک سے کچھ کم کھانا چاہیے۔ کھانا بھوک لگنے پر ہی کھائیں اور باقاعدہ وقت پر کھانا کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد پیشاب کریں، اس سے پیٹ ہلکا ہوتا ہے اور پیشاب متعلقہ بیماریاں بھی نہیں لگتی۔ پیارے ناظرین، دوپہر کے کھانے کے بعد بائیں کروٹ لے کر تقریباً 1 گھنٹہ آرام کریں۔ جو عورت بات بات پر چڑ جاتی ہے ان کو گردوں کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد دوڑنا یا نہانا بہت نقصان دہ ہے۔ ہفتے میں 1 بار افاقہ کرنے سے انسان کے نظام کو آرام ملتا ہے۔ تندرست رہنے کے لیے لباس ہمیشہ ڈھیلا پہننا چاہیے۔ ایک دوسرے کے برعکس خوبیوں والی چیزوں کو ایک ساتھ نہیں کھانا چاہیے، اس سے کھانا زہریلا ہو جاتا ہے، جیسے دودھ کے ساتھ مچھلی، گڑ، مونگ پھلی وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، دہی کو گرم کر کے کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ شہد اور گھی برابر مقدار میں کھانے سے زہر کی طرح اثر دکھاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد نمک ڈال کر چھاچھ پینے اور رات کے کھانے کے بعد نیم گرم دودھ پینے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھل جلدی ہضم ہو جاتے ہیں جبکہ روٹی، دال، چاول وغیرہ دیر سے ہضم ہوتے ہیں۔ اس لیے پھلوں اور دوسرے کھانے کے درمیان 2 گھنٹے کا فرق رکھنا چاہیے۔ گرمیوں کے دنوں میں تیز دھوپ میں سے آ کر ٹھنڈا پانی پینا یا اس سے نہانا نقصان دہ ہے۔ بہت ہلکی یا بہت تیز روشنی میں پڑھنا، لکھنا یا ریل گاڑی یا بس کے سفر میں پڑھنا نظر پر برا اثر ڈالتا ہے۔ نشیلی چیزوں یا دواؤں کے استعمال سے ہمیشہ بچیں، یہ آپ کے ذہنی اور جسمانی قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ بغلوں یا مخصوص جگہ پر کالا پن آ جائے تو زیتون کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مساج کریں اور کچھ دیر بعد دھو لیں۔ پیارے ناظرین، کچھ ہی دن میں کالا پن دور ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد 4 دانے کشمش کے کھائے جائیں تو ذہنی دباؤ میں کافی حد تک کمی آتی ہے۔ سونے سے پہلے ٹھنڈا پانی پینے سے پیٹ پر چربی بڑھ جاتی ہے اور پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل جلے ہوئے حصے پر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔